آج کا خداوند کا کلام ہے رومیو کے خط سے، اس کا 3 باب، اس کی 11ویں آیت۔ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی سمجھدار نہیں، دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے، خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، جو انسان ہے، جو اس دنیا میں رہتا ہے، جو موجود تھا اور جو آنے والا ہے، خدا کا سچا کلام سچی گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایسا سمجھدار ہو جیسی سمجھداری خدا کو پسند ہے، یا جو سمجھداری خدا رکھتے ہیں، جو حکمت، دانائی، فہم خدا رکھتے ہیں، وہ کسی انسان میں پائی جاتی ہو۔ کوئی خدا کا طالب نہیں، کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کو خدا کی پرواہ ہو، جو خدا کے پیچھے جانا چاہتا ہو، جس کے اندر خدا کی چاہت ہو، جو خداوند کی خواہش رکھتا ہو، جو خداوند کو پیار کرتا ہو۔ سب کے سب خداوند کے سے دور ہیں اور خداوند کے پاس آنا نہیں چاہتے، خداوند کی قربت کو پسند نہیں کرتے، خداوند کی کمپنی کو پسند نہیں کرتے۔ خدا ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ خدا بھی موجود ہے۔ تو جب خدا کا کلام یہ سچی گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار نہیں، کوئی بھی خدا کا طالب نہیں، تو یہ بات سچ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی خدا کا طالب نہیں۔ ہم دنیا سے دیکھتے ہیں اور اپنے تجربوں سے دیکھتے ہیں، دنیا کو ارد گرد جو ہماری دنیا چل رہی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طور پر لوگ جو ہے خداوند کو چھوڑتے اور اپنے آپ کو صرف اوپر رکھتے ہیں اور خدا کو پسند نہیں کرتے، خدا کو پیار نہیں کرتے، خدا کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باپ بن گیا ہے، اس کی اولاد ہے، تو اس کو ہر وقت یہ فکر اپنی پڑی رہتی ہے کہ کس طرح سے میرے بچے میری عزت کریں، مجھے پیار کریں، میرا اونچا رتبہ ہو، لوگوں میں میری حیثیت ہو، میں اچھی نوکری کروں، میں اچھا کماؤں، میں اچھا پہنوں، میرا بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، میرے پاس سب کچھ ہو، میری پوری دنیا میں شان و شوکت ہو، جہاں میں بیٹھوں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، مجھے بہت حیثیت دی جائے، میرا وقار بہت اونچا ہو۔ اس شخص کو صرف اپنی ہی عزت کا خیال ہوتا ہے، اپنی ہی زندگی کا خیال ہوتا ہے، وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنا طالب ہے، وہ صرف اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو پیار کرتا ہے، اپنے وقار کو پیار کرتا ہے، اس کو صرف یہ ہے کہ میری عزت ہو، کوئی اور اس عزت کے لائق ہے یا کسی اور کو عزت دینی ہے، وہ اس کے ذہن میں نہیں آتا، وہ اس کی سوچ میں نہیں آتا، وہ اس کے دل میں نہیں بیٹھتا۔ وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اور امیر بنوں، کس طرح سے میں اپنی حیثیت اور بڑھاؤں، میں کس طرح سے لوگوں کو دباؤں، میں کس طرح سے اپنے بچوں کو دباؤں، میں کس طرح سے اپنی بیوی کو دباؤں، میں کس طرح سے اپنے رشتہ داروں کو دباؤں اور کتنی اونچی بولوں، میں اپنے بچوں کا گریبان پکڑوں، میں اپنی بیوی کو ماروں کوٹوں اور اس سے اپنی عزت کراؤں اور لوگوں کو گالی گلوچ دوں اور ان کے ساتھ برا سلوک کروں اور ان کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھوں تاکہ میری عزت ہو، لوگ میرے سے ڈریں، میرے سے کانپیں۔ یعنی وہ شخص صرف اور صرف اپنا طالب ہے۔ اس طرح سے میں ہر ایک شخص کو نہیں کہہ رہی، وہ شخص جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان میں یہ سب باتیں نہیں پائی جاتی، لیکن اگر ان میں کچھ بھی باتیں پائی جاتی ہیں اپنی ذات کو لے کر، تو وہ اسی میں شامل ہے۔
इसी तरह जो औरत है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती है कि मेरा कौन सा काम है, मेरी कौन सी जिम्मेदारी है, हम वो करें, मेरे बच्चों को लेके कौन सी जिम्मेदारी है, हम वो करें। उसके पीछे वो अपनी इज्जत बनाने के लिए कि लोगों को पता चले कि मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं एक अमीर औरत हूँ, वो अपने कपड़े जूते का ख्याल रखती है, अपने बच्चों के कपड़ों और जूतों का ख्याल रखती है, वो अपने बच्चों की जिस्मानी सेहत का, रंग और रूप का ख्याल रखती है, जिस्मानी ज़ाहिरी बातों का ख्याल रखती है। यहाँ पर मैं ज़ाहिरी जिस्मानी बातों की बात कर रही हूँ जो कि रूहानियत के ख़िलाफ़ है। जो औरत अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाहिरी शान और शौकत के पीछे पड़ी रहती है, जिसके ज़हन में सिर्फ़ यही बातें समाई हैं कि किस तरह से मेरा घर दूसरों के घर से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, मेरे कपड़े दूसरों से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मेरे बच्चों के कपड़े दूसरी औरत के बच्चों के कपड़ों से ज़्यादा अच्छे लगे, मैं बैठूं और मेरे बच्चे बैठे तो वो दूसरे बच्चों और दूसरी औरत जो माँ है उसके मुकाबले में बैठी और तैयार होती है और खूब इसी बात में मेहनत करती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तालिब है, अपने बच्चों की, अपने घर की तालिब है। उसको कोई परवाह नहीं कि ऊपर कोई बैठा है, वो मालिक, वो खुदा जो हर वक्त देखता है, जो ये चाहता है कि हम सिर्फ उसके लिए तैयार हों। हमारा नज़रिया, हमारा दिल, हमारी शान और शौकत सिर्फ हमारी अपनी है। हम सिर्फ अपने आप को इज्जत देना चाहते हैं, हम इस समाज में सिर्फ अपने आप को इज्जत देना चाहते हैं, सिर्फ हम अपने आप के तालिब हैं, हम सिर्फ अपनी रौनक के लिए कि दूसरे हमें देखें तो हमारी रौनक जो है दूसरों से ज़्यादा हो, हम इसी फ़ख्र में रहते हैं, इन्हीं बातों में रहते हैं, इन्हीं सोचों में रहते हैं। इसी तरह बच्चे भी क्या करते हैं कि वो दूसरे बच्चों के साथ मुकाबलेबाजी करते हैं, उनके कपड़े अच्छे रहे, मेरे कपड़े इससे अच्छे होने चाहिए। हम फिर अपने खाने पीने और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो मुकाबलेबाजी करते हैं, बाहर किसी की भी चीज़ को देखते हैं तो वो अपनी इज्जत और अपने आप के तालिब और अपनी ख्वाहिश के तालिब होने की वजह से दूसरी बाहर जिस्मानी चीज़ें देखते रहते हैं और माँ बाप को तंग करते हैं और परेशान करते हैं कि हमें वो लेके दो। क्यों? क्योंकि वो अपनी इज्जत चाहते हैं, वो सिर्फ अपने तालिब हैं, अपनी ज़िंदगी को बस वो ऊंचा बनाना चाहते हैं। इन सोचों में, इन ख्वाहिशों में कहीं भी खुदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने तालिब हैं। तो इसी हर तरह से जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ अपना तालिब है, अपनी मर्जी, अपनी खुशी देखता है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब एक आदमी वो अपने लिए इज्जत चाहता है, जब वो, हम इसको इस तरह से सीखते हैं कि जब एक आदमी, एक बाप कमा के लाता है और वो घर में सबसे थोड़ा हिस्सा भी दे, यानी अगर वो 50,000 भी कमाता है, अगर वो घर में 20,000 लगाता है, 25,000 लगाता है और बच्चों को देता है, खाने को देता है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है या जिम्मेदारी पूरी करता है, तो साथ ही फौरन वो क्या करना चाहता है कि मेरी इज्जत करो। वो बच्चों को, बीवी को और उस घर को दबाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो पालता है, वो पैसे देता है, तो जैसे ही वो पैसे देता है या जिम्मेदारी उठाता है तो वो क्या करता है, हुक्मरानी करना शुरू कर देता है, साथ ही अपनी इज्जत करवानी शुरू कर देता है, साथ ही वो ताने देना शुरू कर देता है कि मैं तुम लोगों को कमा कर देता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हें मुहैया करता हूँ, तुम्हें मैं सब कुछ देता हूँ और तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते। वो जताना शुरू कर देता है। इसी मिसाल से सीखो कि अभी एक इंसान सिर्फ 20-25 हज़ार देकर इतनी इज्जत लेना चाहता है अपनी बीवी, बच्चे और घर से, और एक वकार और इज्जत लेना चाहता है, तो उस शख्स के ऊपर भी एक खुदा बैठा हुआ है जो सूरज, चांद, सितारे, नींव, पानी, सब कुछ, हवा,
کھانے پینے کو ہر طرح کا درخت، پھل پھول پودے سب دیا، زمین دی، سانسیں دی، اس شخص کو دی۔ اس آدمی کی ابھی میں بات کر رہی ہوں جو اپنے بچوں کے اوپر 20 سے 25,000 دے کر اتنا روب جتانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی عزت کو بتاتا ہے کہ میں عزت کی جگہ ہوں، میری عزت کرو، میرا اختیار ہو، جو میں بولوں وہ کرو، میں جو کہہ دیتا ہوں وہ پتھر پہ لکیر ہو جائے اور اسے دائیں بائیں نہ مڑو۔ اگر وہ اتنی سی ذمہ داری پوری کر کے، اتنا سا پیار دکھا کے اتنی عزت لینا چاہتا ہے، اتنی زیادہ عزت ہم انسانوں سے لینا چاہتا ہے، تو کیا خدا کا کتنا زیادہ حق ہوگا اس عزت پہ؟ جو اس شخص کو پال رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اپنی عزت کا طالب ہے، وہ اپنی زندگی کا طالب ہے، وہ اپنے وقار کا طالب ہے۔ اب خود چھوٹی سی چیز بھی کرے گا تو بہت زیادہ عزت لینا چاہتا ہے، لیکن جو مالک اوپر بیٹھ کے صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو سب کچھ دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، تو اس کا دل کیسا ہوگا؟ وہ کتنی عزت ہم سے چاہتا ہوگا، کتنا چاہتا ہوگا کہ ہم اس کے طالب رہیں، ہم اس کے آگے سر جھکائیں، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کو پیار کریں، ہم اس کو حیثیت دیں، ہم اس کی بات مانیں۔ ایک شخص اتنا سا کر کے، اتنا زیادہ اپنے اندر یہ خواہش رکھتا ہے، تو اسی شخص کو نہیں معلوم کہ کیا وہ یہ محسوس نہیں کرتا؟ کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی؟ کیا اس کے سوچ میں یہ بات نہیں آتی؟ آنی چاہیے کہ میں اگر تھوڑا سا دیتا ہوں تو میں اتنی حیثیت اور عزت چاہتا ہوں، تو جو مالک اوپر بیٹھا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ دوسرے ہی وہ شخص، اسی باب کی میں 18ویں آیت پڑھوں گی، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ جو یہ میں بات کہہ رہی تھی کہ وہ شخص صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر خدا نہیں۔ اگر اسی شخص کو جو عزت لینے کے لیے بہت زیادہ اپنے گھر میں شور شرابہ ڈال کے رکھتا ہے کہ میری عزت ہو اور عزت کا طالب بنا رہتا ہے، اگر اسی شخص کو کلام سنایا جائے کہ تو خدا کا خوف رکھ اور خدا کا طالب ہو، جس طرح سے تو عزت چاہتا ہے اسی طرح خدا بھی عزت چاہتے ہیں، جیسے تو ان بچوں کا باپ ہے تو وہ پوری کائنات کا باپ ہے، اگر تو تھوڑا سا دے کر اتنی عزت چاہتا ہے تو وہ سب کو دے کر کتنی عزت چاہتا ہوگا۔ تو جب یہ کلام سے واضح کر دیا جائے اس شخص کو، تو وہ انسان تڑپ اٹھتا ہے، وہ خدا کے اس پاک کلام کو قبول نہیں کرتا، اپنے لیے وہ عزت چاہتا ہے۔ لیکن جب اس سے یہ کہا جائے کہ خدا کی عزت کر، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے خوف میں رہ جائے، خدا سے ڈرو، خدا کی عزت کرو، خدا کے آگے سر جھکاؤ، تو وہ اپنی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں رکھتا۔ 12ویں آیت میں پڑھوں گی اسی باب کی، رومیو 3 باب، لکھا ہے سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے۔ اپنی ذات کے لیے انسان بہت ہوشیار ہے، لیکن جب اس کو خدا کے لیے کہا جائے کہ خدا اس چیز کیا حقدار ہے، ہمیں خدا کا طالب ہو کر خدا کے لیے اپنے اندر خوف، ڈر اور خدا کی عزت رکھنی ہے، خدا کے آگے جھکنا ہے، خدا کو اپنے اوپر رکھنا ہے کہ وہ مالک ہے، تو وہ شخص چیخ پڑتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے اس شخص کے علاوہ کوئی اور، وہ خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کو عزت اور حیثیت نہیں دینا چاہتے، مگر اپنے آپ کو خدا جیسی عزت اور حیثیت دینا چاہتے ہیں، خدا کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن خود تھوڑا سا کچھ کر کے چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے آگے
झुकें, उनकी इज्जत हो, उनका वकार हो, लेकिन खुदा की इज्जत हैसियत ना हो, हरगिज ना हो, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी के खुदा बने होते हैं। सब गुमराह हैं जब उनको खुदा का कलाम सुनाया जाता है, खुदा की बात बताई जाती है, खुदा की सच्चाई बताई जाती है, बदी नेकी और बदी में फ़र्क बताया जाता है, खुदा के और इंसान में जो फ़र्क है वो बताया जाता है, खुदा की बुलंद हैसियत, बुजुर्ग और अजीम हैसियत जब बताई जाती है तो वो उसको कबूल नहीं करते, लेकिन अपनी हैसियत उनको मालूम होती है कि मैं कौन हूँ और मुझे कितनी इज्जत चाहिए और मैं कितनी इज्जत का हकदार हूँ। उसको इसी तरह उसमें औरत भी है जो खुदा के पास, खुदा के नज़दीक नहीं आना चाहती, क्योंकि वो अपने आप में ऐसी मगन रहती है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी शान और शौकत में, अपने लिबास में, अपनी खुशियों में ऐसी ऐसी बिजी रहती है कि वो नहीं चाहती कि खुदा को इर्द गिर्द देखे या ऊपर आसमान पे जो खुदा बैठा है उसको देखे या उस पर नज़र करे। इसी तरह बच्चों की ज़िंदगी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन है, खुदा का कोई तालिब नहीं है, कोई बच्चा भी खुदा का तालिब नहीं है। सबको अपनी अपनी ख्वाहिशों की और अपनी अपनी पड़ी रहती है। किसी को अपने पेट की पड़ी होती है, किसी को अपने कपड़ों की पड़ी होती है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ी होती है। सब अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमते हैं, सब अपनी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द घूमते हैं, सब अपनी सोचों के इर्द गिर्द घूमते हैं, मगर खुदा के कलाम के इर्द गिर्द कोई नहीं घूमता। खुदा का कलाम क्या सिखाता है वो या ना सुनना भी पसंद नहीं करते, वो सुनना भी नहीं चाहते। हम सब अपने अपने तालिब हैं और ख़ास तौर पे इस दुनिया के तालिब हैं। हमें ये दुनिया चाहिए, दुनिया की चीज़ें चाहिए। हम ऐसे तालिब हैं कि हम सिर्फ दुनिया में या फैमिली में जो खुशियाँ हैं बस उनको समेटना चाहते हैं, उनके लिए वक्त है हमारे पास, उन्हीं में हम खुश होना चाहते हैं, उनमें वक्त गुजारना चाहते हैं, हंसना खेलना बोलना चाहते हैं, मगर इंसानों के साथ हर वक्त हमारी फिक्र यही लगी रहती है, हमारे फलां रिश्ते को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आज हमें किस तरह से अपने आप को एंटरटेन करना है, आज हम कैसे करें तो हम बोर नहीं होंगे, हमें क्या करना चाहिए कि हमें आज मज़ा आएगा, हम ऐसा करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हमें मज़ा आएगा, हम खुशियाँ बटोरते हैं, लेकिन जिस्मानी फ़नी जो वक्ती हैं, हमारा ध्यान हर वक्त इसी में लगा रहता है, या खुशियों में या अपनी इज्जत में। हम खुदा की ना इज्जत चाहते हैं, ना खुदा के तालिब होते हैं, ना तो खुदा की खुशी में तालिब होते हैं। जो खुदा चाहते हैं हम वो नहीं करते, हम वो नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? हम अपनी ज़ात को खुश रखना चाहते हैं। हमारे अंदर सिर्फ हम खुद अपने खुदा हैं, क्योंकि अगर हम हमारे अंदर खुदा जो आसमान का खुदा है वो खुदा होगा, हम उसके तालिब होंगे। लेकिन आज हम जिसके तालिब हैं वो हम खुद हैं। हमारा दिल हमारा खुदा बना हुआ है, हमारा ज़हन, हमारी बातें, हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारी मर्जियाँ, हमारी चाहतें और हमारे जो गोल्स हैं वो हमारा खुदा बना हुआ है, क्योंकि हम उनके पीछे भागते हैं, उनको वक्त देते हैं, उन्हीं के साथ वक्त गुजारते हैं। तो हम सारा वक्त यही काम करते हैं, हमारी सारी ज़िंदगी इसी में लगी रहती है, क्योंकि हम सब के सब गुमराह हैं, क्योंकि हमारे पास सीधा रास्ता नहीं। जब सीधा रास्ता बताया जाए, सिखाया जाए, तो हम उसको कानों की खुजली समझते हैं और हमें हम तड़प उठते हैं, क्योंकि हम वो सुनना नहीं चाहते, हमें वो पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें खुदा की खुशी है, उसमें खुदा की रज़ा है, खुदा की मर्ज़ी है। हम वो नहीं सुनना चाहते, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारा दिल सुनना चाहता है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारी सोचें हैं, जो हमारी मर्ज़ी है, जो हमारे इरादे हैं। इसलिए गुमराही हमारे अंदर फैलती जाती है, क्योंकि हम वो गुमराही जो है उसमें से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम वो गुमराही से तभी निकलेंगे जब हम सच सुनेंगे, जब हम खुदा के सच्चे कलाम से खुदा की बातें सुनेंगे, जब हम खुदा को वक्त देंगे। हम जब खुदा को वक्त नहीं देते और हमारा ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता है, तो
ہم اپنے طالب خود ہی بنے رہتے ہیں۔ آگے لکھے سب کے سب نکمے بن گئے۔ نکمے وہ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، جو بیکار ہوتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں پہ نظر کریں تو جب ہم خدا کے طالب نہیں ہیں اور ہم صرف اپنے طالب ہیں اور صرف اپنی ہی زندگی کو سوچتے رہتے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، کوئی بھی رشتے میں کیوں نہ ہو، وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کی جو فانی زندگی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ فانی زندگی ہے، اس کو آگ لگ جائے گی، اس دنیا کو آگ لگ جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی یہ والی، اور ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ ہم اس کے طالب نہیں، بس اسی فانی زندگی میں خوشیاں جو ہیں وہ بٹورنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اسی میں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو خدا کے نزدیک ہم نکمے ہیں، ہم بیکار ہیں۔ خدا ہم سے کچھ کام نہیں لے سکتے۔ جیسے کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح جب ہم صرف اپنے ہی طالب رہیں گے، اپنی سوچوں کے، اپنی خواہشوں کے، اپنی مرضی کے طالب رہیں گے، تو ہم خدا کے نزدیک بیکار ہیں، نکمے ہیں۔ خدا ہمیں اس کو پھینک دیں گے کیونکہ خدا اسے کچھ کام نہیں لے سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری زندگی کا، ہمارے جسم کا، ہمارے دل کا، ہماری سوچ کا، ہماری روح کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ گل سڑ چکی ہے، اسے کوئی پھل نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو اپنا طالب کر کے بگاڑ لیا ہے، گلا سڑا لیا ہے۔ اب اس کے اندر سے کوئی مٹھاس نہیں ہے، نہ مٹھاس نکلے گی، نہ وہ اچھا پھل ہے، نہ کسی کو مزہ آئے گا، نہ خداوند اس بیج سے کوئی بھی پھل، پودا یا کچھ بھی اگا سکتے ہیں۔ تو خداوند کی نظر میں سب کے سب نکمے ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خدا کا خوف رکھیں اور اپنی اس گمراہی کو ہٹانے کے لیے اور اپنے اندر سے اپنی سوچیں اور اپنا طالب جو ہم لوگ ہوتے ہیں، اپنی خواہش جو رکھتے ہیں، وہ نکال کر خدا کے طالب ہوں، تاکہ ہم جو گل سڑ چکے ہیں، ہمیں خداوند پھر سے اپنی قدرت سے، اپنے روح سے، روح القدس سے، اپنے کلام سے، اپنے فضل سے ہمیں پھر سے درست کر سکیں، تاکہ ہم لوگ درست ہو کر جو ہم اپنے ہی اندر تباہ ہو چکے ہیں، نکمے ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، خداوند کیا کریں، اپنی خواہش ہمارے اندر ڈال کے، اپنی محبت اپنے اندر ڈال کے، اپنا کلام ہمارے اندر ڈال کے ہمیں پھر سے نکموں سے خداوند ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں پھلدار بنا دے، جس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر ہم اس پر نظر کریں، اپنے پر نگاہ کریں، تو آج اپنے بارے میں سوچو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہے وہ صرف ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی خدا نہیں ہے۔ ہم اگر تیار ہوتے ہیں تو اپنے لیے ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ہم خدا کی سوچ کے لیے کریں کہ نہیں خدا کا وقت ہے، ہم نے پہلے خدا کا کام کرنا ہے، بعد میں اپنے لیے کام کروں گا۔ آج سبت کا دن ہے، پہلے میں خدا کے لیے ریڈی ہوں گا، نہیں میں اب تھکا ہوا ضرور آیا ہوں لیکن میں نے پہلے بائبل مقدس پڑھنی ہے، میں نے پہلے دعا کرنی ہے، پھر میں اپنے لیے، پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، فوراً سب سے پہلے اپنے لیے کام کرتے ہیں، کھانا کھائیں گے، فوراً جو ہمیں چاہیے ہوگا، فوراً جو ہماری خوشی ہوگی ہم فوراً وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اپنے ارد گرد گھومتے ہیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے اس زندگی میں جی رہے ہیں۔ یہ خدا نے زندگی ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں دی، بلکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو اس میں سیکھیں، تاکہ ہماری جو روح ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہم جو ہیں ہمیشہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ لیکن ہم نکمے بن چکے ہیں، ہمیں اس نکمے پن سے اپنے آپ کو رہائی دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس گمراہ زندگی سے جو ہماری سوچوں کو گمراہ کر رہی ہے، ہماری ذات ہمیں گمراہ کر رہی ہے، ہمارے برے پھل ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم اس گمراہی میں پھنسے دھنستے جا رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس زندگی میں اپنے لیے جیتے،
اپنے ان لوگوں کے لیے جی رہے ہیں جو ہمیں ارد گرد ہمیں خدا نے دیے ہیں، لیکن خداوند یہ نہیں چاہتے۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے طالب ہوں، خداوند کے آگے جھکیں، خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور جو کام بھی کریں وہ خدا کے لیے کریں، ہم اپنے لیے نہ کریں۔ ہماری سوچ جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، ہم صرف اور صرف خدا کے لیے کام کرتے رہیں، جو کریں خداوند کے لیے کریں۔ خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے، اور خداوند ہم سب کو بہت برکت دے کہ ہم اپنے طالب نہ بنیں بلکہ ہم خدا کے طالب بنیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللویا۔